وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. اسازل تجھے دینا تھے ہیں سدا بدوی ہوں دینا واسی نس درد وفات دے تلقیتوں بامے دوپراسی بامے چاراسی ساری من دی کوئے کو کسی پئی بامے کاواں دی کاکاراسی ساجے تئی رحمت بت وچے سارے لب تے حضور دا ناراسی. آج دے جو کچھ نصیب نتس ونڈارا ونڈدا عجیب نتس کنہ کو ذکر یزید نتس تسا کو ذکر حبیب نتس کنہ کو ذکر یزید نتس تسا کو ذکر حبیب نتس. در سے قرآن سن لو در سے قرآن ہوگا سیرت بیان ہوگی حق کا اعلان ہوگا سیرت بیان ہوگی حق کا اعلان ہوگا. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے. درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب سینہ رات قلب جا امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر وقت دے اندر مختصر حاضری ہے، غور کرے سو انشاءاللہ العزیز جیڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے ان کا ترجمہ سماعت فرماؤ اور ایک واقعہ سماعت فرماؤ. انشاءاللہ انہاں تو بعد علامہ صاحب کا بیان سماعت فرمے سو. حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. آپ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے آپ نے 3 قسم کے لوگ دیکھے. فرمایا جو عبادت کر رہے تھے آپ نے رب کو راضی کر رہے تھے. آپ نے سفر کے دوران کمزور لوگ عبادت کر رہے تھے، ان کے قریب پہنچے، سوال کیا بتاؤ تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ ہر بندہ عبادت کر رہا ہے، ہر کسی کا مقصد ایک نہیں ہوتا، ہر کسی کی نیت ایک نہیں ہوتی. فرمایا عبادت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اللہ کے نبی صبر کر رہے تھے تو دیکھا ایک قوم عبادت کر رہی ہے، قریب پہنچا، پہنچ کر پوچھا تم عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عبادت جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے تم بڑا اچھا عمل کر رہے ہو، اپنے رب کو راضی کر رہے ہو، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم اس لیے عبادت کر رہے ہو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. بڑا ہی اچھا کام ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہو.
پھر تھوڑا سا صبر کیا، آگے جا کر دیکھا اور لوگ جو ان سے بھی کمزور تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے قریب جا کر پوچھا تم اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں، فرمایا کہ ہمیں اللہ جنت عطا فرما دے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، فرمایا ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں جنت عطا فرما دے، ہم جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا کہ تم اللہ سے جنت مانگو، فرمایا اللہ سے جنت مانگو، رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا ہم اپنے رب سے جنت مانگ رہے ہیں، جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا بڑا ہی اچھا عمل ہے، قرآن کے مطابق تم عمل کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں تھوڑا سا سفر آگے کیا تو دیکھا ایک اور جماعت اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ آپ ان کے قریب پہنچے، سوال کیا تم کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ وہاں پہنچ کر تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اچھا عمل ہے، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہو۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی 3 لوگ عبادت کر رہے تھے، 3 گروہ عبادت کر رہے تھے، ہر کسی کی سوچ مختلف تھی، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق عبادت کر رہا تھا۔ جو پہلے عبادت کر رہے تھے وہ کامیاب لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جو دوسرے نمبر پر عبادت کر رہے تھے وہ تو کامیاب ہوں گے کیونکہ جنت کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جب تیسروں کے پاس پہنچے فرمایا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، فرمایا تھوڑی وضاحت فرما دیں، مسئلہ آسان ہو جائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ جو پہلے دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہے تھے اللہ دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ فرمایا وہ ٹھیک تھے؟ فرمایا ہاں ٹھیک تھے۔ فرمایا یاد رکھنا جو پہلے عبادت کر رہے تھے ان کا کام جو تھا نا غلام والا تھا، کیونکہ غلام کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے عذاب نہ دے، مجھے مارے نہ، تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ اپنے مالک سے ڈر کے وہ کام کرتا ہے کہ میں اپنے مالک سے بچ جاؤں۔ فرمایا وہ غلام والا کام کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے پر غلام والا کام کر رہے تھے۔ فرمایا جو دوسرے لوگ عبادت کر رہے تھے، فرمایا وہ جو عبادت کر رہے تھے وہ تو تجارت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ تجارت کر رہے تھے، فرمایا تجارت وہ بندہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے نفع مل جائے گا، میں یہ کام کروں گا مجھے یہ چیز مل جائے گی۔ فرمایا وہ اس لیے عبادت کر رہے تھے کہ وہ تاجر ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں۔ فرمایا دونوں ناکام ہو گئے۔ فرمایا تیسرے گروہ کے پاس ان کا ذکر خیر فرمائیں، وہ کیوں عبادت کر رہے تھے؟ فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرنے والے سارے ہوتے ہیں، ہر کسی کا مقصد جدا ہوتا ہے، نیت جدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جس کو بھی عمل کا ثواب ملے گا اس کی نیت پر ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل، ویسا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فرمایا نیت خوبصورت، نیک، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں بندہ ایک وقت میں 40 نیتیں کر سکتا ہے، ایک وقت میں 40 نیتیں، یعنی جیسے آپ گھر سے چلے تھے، آپ نیت کرتے ہم مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نیت کرتے قرآن کی تلاوت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نیت کرتے عالم دین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نیت کرتے ہم درس قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نیت کرتے ہم حافظ قرآن سے قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ قدم ایک اٹھاتے اللہ 40 انعام عطا فرماتا ہوں۔ یہ نیت جتنی بھی اچھی کر کے آتے اتنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک وقت میں 40 نیتیں آپ کر کے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ میں جب بھی عبادت کریں اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً جب بندہ مخلص ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اس وقت انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم میں عالم جائے گا، کیوں؟ فرمایا جو کہہ رہا تھا اس پر عمل نہیں کر رہا تھا۔
فرمایا لوگ ان کا بیان سن کر ہدایت پا گئے، فرمایا انہوں نے جو کہا تھا اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر سخی کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا سخی کو کیوں؟ فرمایا یہ سخاوت کر رہا تھا، دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، فرمایا شہید کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کو پوچھا جائے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرمایا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری خاطر اپنی جان دی ہے۔ رب نے کہا نانا میری خاطر نہیں، تو نے واہ واہ کے لیے جان دی تھی، تمہاری واہ واہ ہو گئی، پکڑو اسے جہنم میں ڈال دو۔ اگر سخی نہیں بچ سکتا، عالم نہیں بچ سکتا، شہید نہیں بچ سکتا، آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارا تو ہر عمل ہی دکھلاوا ہے، ہمارا ہر عمل ہی ریاکاری ہے۔ فرمایا ہمارا ہر عمل، اور آخری بات ختم ہو گئی، فرمایا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فرمایا میں نے درس میں بھی کہا تھا کام کرتے ہیں جس کام کا ہم نے بغیر سیکھے، بغیر علم سیکھے جو بھی عمل کیا رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں بغیر سیکھے۔ ایک ہی مسئلہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، میری اصلاح ہو جائے گی رحمت صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر۔ فرمایا ایک مسئلہ یہ ہے، اگر امام صاحب بھول جائیں، نماز کے اندر امام صاحب بھول جائیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں، کیا پیچھے مقتدی کو لقمہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ فرض نماز میں امام صاحب بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے لقمہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یعنی جو اگر فرض نماز میں امام صاحب بھول گئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، فرمایا امام صاحب فرض میں بھول گئے، فرمایا جو پیچھے لقمہ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرض کے اندر امام صاحب کیونکہ وہاں پہنچ چکے ہیں، فرمایا امام صاحب کو یاد آ جائے، فرمایا امام صاحب رکوع سے واپس قیام کی طرف آ سکتے ہیں۔ اگر فاتحہ پڑھی ہے، آگے سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلے گئے، تو پیچھے کسی نے لقمہ دے دیا، اللہ اکبر، جس نے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا امام صاحب خود واپس آ سکتے ہیں رکوع سے، اگر کسی نے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ صرف عالم کو، امام کو مسائل یاد نہیں بلکہ مقتدیوں کو بھی مسائل یاد ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے، فرمایا اگر امام صاحب نماز وتر پڑھا رہے ہیں، ان کے اندر امام صاحب دعائے قنوت بھول گئے، کیا پیچھے مقتدی کو لقمہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ امام صاحب دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے، اگر کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرمایا دعائے قنوت پڑھنا جو ہے مکمل پڑھنا واجب نہیں ہے، میں ذمہ واری سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا مکمل دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے، تھوڑی سی دعائے قنوت پڑھ لی اگر کسی نے تو اس کی یہ واجب ادا ہو گیا، اور یہ واجب ہے جب رکوع میں چلے گئے، یہ فرض ہے۔ فرض چھوڑ کر اگر امام صاحب کسی کے کہنے پر واپس لوٹے تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، امام صاحب کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، فرض کو چھوڑ کر جب واجب کی طرف پلٹیں گے۔ اور تیسرا یہ مسئلہ، یہ بھی سماعت فرمائیں، فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسی نے امام صاحب کے پیچھے وتر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 رکعت رہ گئی ہے، امام صاحب کے پیچھے 2 پڑھی ہیں، 1 رہ گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جب کھڑا ہوگا دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یعنی ہم دین سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ اہم اور ضروری مسائل ہے۔ اگر نماز آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ارکان کیسے ادا کرنے ہمیں خبر نہیں، اور میں نے جمعے میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ قرات کے اندر اگر آپ نے اور میں نے صرف ہا اور ہا کی غلطی کر دی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا ہا اور ہا میں اتنا فرق ہے، کسی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اور کسی نے
قل هو اللہ احد، یہاں قاف موٹا ہے، کسی نے بریک پڑھ لیا. اور ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پہلے پڑھا ہوا تھا اور درست الفاظ ادا نہیں ہو رہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا نماز پڑھنے میں کیا ان کی نماز درست اور قابل قبول ہو جائے گی؟ میں کل ہی مطالعہ کر رہا تھا، درس کے اندر یہ بیان کیا. فرمایا اگر اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا معنی بنتا ہے سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں رب کے لیے. اگر اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی بنتا ہے تمام خامیاں جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ ہر خامی سے ہر عیب سے پاک ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہے. بغیر علم سیکھے جو بھی عمل کریں گے، اس پر میں کئی آیات بینات حدیث مبارکہ پیش کر سکتا ہوں، اور اتنا کہنا ضروری تھا کہ میری وجہ سے ایک بھی اگر کسی نے مسئلہ سیکھ لیا، یاد رکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 جنازہ پڑھنے سے افضل ہے کسی نے ایک مسئلہ سیکھ لیا. میں نے مسئلہ آپ تک پہنچایا، آپ نے سن لیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جب وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ